اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین کرام، انشاءاللہ العزیز آج آپ 27ویں تاخرات میں قرآن پاک کے 27ویں پارے کی سماعت کریں گے، جس میں سورۃ الذاریات کی 30 آیات ہیں، سورۃ الطور کی 49 آیات ہیں، سورۃ النجم کی 62 آیات ہیں، سورۃ القمر کی 55 آیات ہیں، اور سورہ رحمان کی 78 آیات، سورہ واقعہ کی 96 آیات اور سورہ الحدید کی 32 آیات، کل ملا کر 399 آیات کی آج سماعت کی جائے گی. کل ہم نے سورہ الذاریات کے 30 آیاتوں کو سماعت فرمایا تھا اور 26واں پارہ مکمل ہوا تھا. آج 27واں پارہ شروع ہو رہا ہے. قرآن پاک کی 51ویں سورت سورہ الذاریات، جو کہ مکی سورت ہے، جس میں 60 آیات ہیں، 360 الفاظ ہیں، 1546 حروف ہیں. 30 آیتوں کا ترجمہ آپ نے کل سن لیا تھا. آج 31ویں آیت سے ہم سماعت کریں گے. قوم لوط پر اللہ نے اس میں عذاب کا تذکرہ کیا کہ اس عذاب سے اہل ایمان بچا لیے گئے اور تمام مجرمین کو ہلاک کر دیا گیا. پھر موسیٰ اور فرعون کا سرسری تذکرہ کیا گیا. جب موسیٰ نے فرعون کا انکار کیا تو فرعون اور اس کا لشکر دریا میں ڈبو دیے گئے. پھر عاد و ثمود کا تذکرہ کیا گیا اور فرمایا کہ انہیں اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا. پھر قوم نوح کا تذکرہ اللہ نے کیا اور فرمایا کہ ان کی قوم نے نبیوں کو جھٹلایا. پھر خبر دی گئی ہے کہ اللہ نے آسمان کو چھت اور زمین کو بچھونا بنایا ہے اور ہر مخلوق کے جوڑے جوڑے نر و مادہ پیدا کیے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نصیحت کرتے رہیں. نصیحت مومن کے لیے فائدہ مند ہے. پھر جن و انس کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ انسان اور جنوں کو اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہاں سورہ الذاریات مکمل ہوئی. پھر قرآن پاک کا 52واں سورہ سورہ الطور شروع ہوتا ہے، جو مکی سورہ ہے، جس میں 2 رکوع ہیں، 312 الفاظ ہیں، 1324 حروف ہیں. یہ آیت، اس میں 49 آیات ہیں. طور ایک پہاڑ کا نام ہے جسے طور سینا بھی کہا جاتا ہے، جس پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے. اللہ تعالیٰ کی قسموں کا ذکر کیا گیا ہے کہ طور کی قسم، لکھی ہوئی کتاب کی قسم، بیت معمور کی قسم، آسمان کی قسم، بھڑکتے ہوئے سمندر کی قسم. پھر احوال قیامت کی خبر دی گئی ہے کہ آسمان تھر تھر اٹھے گا اور پہاڑ چلنے لگیں گے. منکرین آخرت کی خرابی کا تذکرہ کر کے اللہ فرماتا ہے جو کھیل تماشے میں پڑے ہوئے ہیں انہیں آگ کی جانب بلایا جائے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور اسی میں ان کو ڈھکیلا جائے گا. پھر متقین کا تذکرہ کیا گیا ہے جنہیں نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا، جو بالا خانوں میں گاؤں تکیوں پر ٹیک لگائے ایک دوسرے کے مد مقابل بیٹھیں گے. ان کی بیویاں حوریں ہوں گی، ان کی اہل ایمان ذریت بھی ہوگی، ان سے ملا دی جائے گی اور ان کے اعمال میں کسی بھی قسم کی تخفیف نہیں ہوگی. میوے اور گوشت کھلائے جائیں گے، شراب کا دور چلے گا، موتیوں کی مانند خدمت گزار رہیں گے. وہ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں گے اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کر رہے ہوں گے. پھر معبودان باطل کی حقیقت وہ کمزوری بیان کی گئی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ صبر کرتے رہیں کیونکہ آپ ہماری نگرانی میں ہیں اور صبح و شام اللہ کی تعریف بیان کرتے رہیے. رات کو بھی اور دن کو بھی اللہ کی تعریف بیان کرتے رہیے. یہاں سورہ طور بھی مکمل ہوئی. پھر قرآن پاک کا 53واں سورہ شروع ہوتا ہے
جو سورۃ النجم ہے، جو مکی صورت ہے، جس میں 3 رکوع ہیں، 360 الفاظ ہیں، 1433 حروف اس میں موجود ہیں۔ اس میں 62 آیات بیان کی گئی ہیں۔ اس سورت کی فضیلت میں ایک روایت اس طرح آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ پہلی سورت میں سجدہ نازل ہوا تھا وہ سورۃ النجم ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا اور تمام لوگوں نے سجدہ کیا تھا۔ ایک آدمی کو میں نے دیکھا، اس نے ایک مٹھی مٹی لی اور اس پر سجدہ کیا، تو میں نے دیکھا کہ یہ شخص حالت کفر میں قتل کر دیا گیا، وہ امیہ بن خلف تھا۔ یہ پہلی سورت ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموع عام میں تلاوت کیا تھا۔ پھر آگے رب ذوالجلال والاکرام نے ستاروں کی قسم کھائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی گئی کہ رسول جو بھی بولتے ہیں وہ خودی سے نہیں بولتے بلکہ وحی کی مطابقت میں بولتے ہیں، جسے شدید القوی جبریل امین لے کر آتے ہیں۔ پھر معبودہ نے باطل لات و عزا اور منات کا تذکرہ کر کے بتایا گیا ہے کہ ان کی کوئی سچائی و حقیقت نہیں ہے بلکہ چند نام ہے جسے تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے اپنی جانب سے بنا لیا ہے۔ پھر منکرین آخرت کی کمزوری بیان کی گئی ہے کہ وہ فرشتوں کے زنانہ نام رکھتے ہیں، یہ ان کا گمان ہے اور گمان حق نہیں ہوتا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر کبائر گناہ اور فواحش سے بچنے کے متعلق خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائیں گے۔ پھر خبر دی گئی ہے کہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ پھر خبر دی گئی ہے کہ انسان جس چیز کی جدوجہد کرتا ہے اسی کا ثمرہ پاتا ہے، پھر اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی گئی ہے کہ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی زندگی اور موت عطا فرماتا ہے، وہی مرد و عورت کے جوڑے پیدا کیا ہے ایک نطفے سے جو مادر رحم میں ٹپکایا جاتا ہے اسے کئی مرحلوں سے گزارتا ہے، وہی شعرا ستارے کا رب ہے۔ اسی نے قوم عاد اور نوح کو ہلاک کیا، لوط کی بستیوں کو اسی نے عہدے کیا اور ان پر بہتر برسائے۔ اے انسان، تو اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلائے گا؟ یہ اللہ کی جانب سے ڈراوا ہے، ڈرتے رہو جب قیامت اپنے مقررہ وقت پر آ جائے گی۔ کیا ان باتوں پر تمہیں تعجب ہوتا ہے؟ تو ہنستے ہو روتے نہیں، کھیل کود میں پڑ گئے ہو۔ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں سورہ سجدہ مکمل ہوئی۔ پھر قرآن پاک کا 54واں سورہ شروع ہوتا ہے جو سورۃ القمر ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، اس میں 3 رکوع ہیں، 342 الفاظ ہیں، 1475 حروف اس میں موجود ہیں اور اس میں 55 آیات بیان کی گئی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے روز قیامت اور شق و قمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کی خبر دی گئی ہے۔ امام احمد نے ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے اور آفتاب غروب کے قریب تھا اور آپ نے فرمایا جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی عمروں کے مقابلے میں تمہاری عمریں اتنی ہی باقی رہ گئی ہے جتنا ابھی دن کا باقی حصہ ہے۔ اسی طرح امام احمد نے سہیل بن سعد سے ایک روایت نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دنیا میں اس وقت مبعوث کیا گیا ہوں جب قیامت اس قدر قریب ہے جتنی میری یہ 2 انگلیاں اور آنے شجاعت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ بخاری و مسلم میں عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا اس کے نیچے آ گیا تھا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا دیکھو یا گواہ رہو۔ پھر خبر دی گئی ہے کہ لوگ روز قیامت اپنی خبروں سے منتشر انداز میں نکلیں گے۔ پھر قوم نوح پر آنے والے عذاب کا تذکرہ کیا گیا۔ قرآن کریم کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ یہ قرآن نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بہت آسان کر دیا گیا ہے۔ قوم عاد کا تذکرہ کیا گیا ہے، جب ان پر عذاب آیا تو کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ پھر قرآن نے نصیحت کی تلقین کی ہے۔ قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے،
جنہوں نے اللہ کی نشانی اونٹنی کے پیروں کو کاٹ دیا اور موجب عذاب ہوئے۔ پھر اس قرآن سے نصیحت کی تلقین کی گئی ہے۔ قوم لوط کا تذکرہ کیا گیا ہے، انہوں نے اللہ کے فرشتوں کی توہین کرنا چاہا، اللہ نے انہیں عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ پھر اس قرآن سے نصیحت کی تلقین کی گئی ہے۔ فرعون اور اس کے لشکر کا تذکرہ کیا گیا، جنہیں اپنی قوم اور تعداد پر بھروسہ تھا، لیکن اللہ نے ان کی طاقت و تعداد کو نصب و نابود کر دیا۔ پھر متقیوں کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ وہ نہروں والی جنت میں محترم بیٹھک میں عزت والے بادشاہ کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ یہاں سورہ القمر مکمل ہوا۔ پھر سورہ رحمان کی آپ تلاوت سنیں گے جو قرآن پاک کا 55واں سورہ ہے، جس میں 3 رکوع ہیں، 352 الفاظ ہیں، 1585 حروف ہیں اور اس میں 78 آیات بیان کی گئی ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے۔ امام احمد نے اسماء بنت ابو بکر سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کی جانب رخ کر کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھی اور مشرکین آپ کے قرآن پڑھنے کو سن رہے تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود نے اہل قریش کو قرآن سنانے کے لیے مقام ابراہیم کے سامنے کھڑا ہو کر سورہ رحمان پڑھی تھی تو انہیں مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا۔ اللہ رحمان کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ اس نے قرآن پڑھنا سکھایا، انسان کو پیدا کیا، بیان کرنا سکھایا، سورج اور چاند کو حساب و کتاب کے ساتھ رکھا، ستارے اور درخت اسی کے لیے سجدہ ریز ہیں، اسی نے آسمانوں کو بلند کیا اور میزان قائم کیا۔ پھر حکم دیا گیا ہے کہ ترازو میں جرم نہ کرو، ناپ تول کو برابر رکھو، خسارہ مت کرو۔ اسی نے اس زمین کو انسانوں کے لیے بنایا ہے اور اس میں میوے اور کھجور پیدا کیے اور بہت سے اناج پیدا کیے۔ انسانوں سے سوال کیا گیا ہے کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیت اس صورت میں 21 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ اس کی تکرار کا مقصد بندوں کے ذہن میں یہ بات بٹھانی ہے کہ یہ نعمتیں اللہ ہی نے دی ہیں۔ اس پوری صورت میں اللہ کی بے شمار نعمتوں اور اس کی توحید کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ کی بزرگی بیان کی گئی ہے کہ سب سے بابرکت ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ پھر سورۃ الواقعہ شروع ہوتی ہے۔ یہ قرآن پاک کا 56واں سورہ ہے۔ اس میں 3 رکوع ہیں، 382 الفاظ ہیں، 1692 حروف ہیں۔ یہ سورت 96 آیات پر مشتمل ہے۔ ترمذی میں ایک حدیث عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا مجھے سورہ ہود، الواقعہ، المرسلات، عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ پھر فرمایا گیا قیامت کے واقع ہونے کی اس میں خبر دی گئی ہے۔ جب وہ واقع ہوگی تو عزت و ذلت کا وقت ہوگا، زمین میں زلزلہ آ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ہوا میں اڑنے والے ذرات بن جائیں گے۔ پھر بتایا گیا کہ تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے، ایک دائیں ہاتھ والے جنہیں اصحاب المیمنہ کہا گیا، بائیں ہاتھ والے انہیں اصحاب المشأمہ کہا گیا، ایمان میں سبقت لے جانے والے جنہیں السابقون کہا گیا۔ دانے ہاتھ والوں کو حاصل ہونے والی تفصیلی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ نعمتوں والی جنتوں میں رہیں گے، بالا خانوں میں گاؤں تکیوں پر ٹیک لگائے ایک دوسرے کے مدِ مقابل بیٹھیں گے، معصوم بچوں کو ان کی خدمت میں رکھا جائے گا، آپ خورے اور جام نوش کر رہے ہوں گے جس سے نہ چکر آئے گی نہ درد سر ہوگا، میوے اور پرندوں کے گوشت دیے جائیں گے، موتیوں کے مانند پورے عطا کی جائیں گی، بنا کانٹے کی بیریوں کے گھنے سایوں میں ہوں گے، نہ ختم ہونے والے اور نہ منع کیے جانے والے میوے ہوں گے، بہتا ہوا پانی ہوگا، خصوصی بیویاں دی جائیں گی جو ہم عمر ہوں گی۔ پھر بائیں ہاتھ والوں کا تذکرہ کیا گیا کہ اصحاب الشمال کی مذمت کی گئی ہے، وہ آگ میں رہیں گے، گرم سایوں میں رہیں گے، انہیں زقوم کھلایا جائے گا، گرم پانی پلایا جائے گا۔ ان کی یہ بری میزبانی ان کے کفر و شبہات کی وجہ سے ہوئی۔ پھر چند سوالات کیے گئے ہیں
کہ تم تخلیق کرنے والے ہو یا اللہ تخلیق کرنے والا ہے. تم کھیت میں بیج بوتے ہو، فصل تم لاتے ہو یا فصل اللہ لے آتا ہے. اگر ہم چاہیں تو ساری فصل کو راکھ بنا ڈالیں. جو پانی تم پیتے ہو اس کو تم نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرنے والے ہیں. اگر ہم چاہیں تو اسے زمین کی تہوں میں لے جا سکتے ہیں. تم جو آگ دیکھ رہے ہو اسے تم جلاتے ہو یا ہم جلاتے ہیں. پھر قرآن پاک کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ اسے لوح محفوظ میں رکھا گیا جسے صرف فرشتے ہی چھوتے ہیں. پھر نزاع کا وقت بتایا گیا ہے کہ کسی پر نزاع طاری ہو جاتی ہے تو وہ آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے اور اس کے سب سے زیادہ قریب رہتے ہیں. اگر لوٹا سکتے ہو تو لوٹا کر دکھاؤ. اگر وہ صالحیت پر مرا تو نعمتوں والی جنت میں رہے گا اور اگر وہ برائی پر مرا تو جہنم کی ہلاکیوں کی میں رہے گا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و تعریف و ثنا بیان کی گئی ہے. پھر سورۃ الحدید شروع ہوتی ہے. میرے بھائیو یہ قرآن پاک کا 57واں سورہ ہے. اس میں 4 رکوع ہیں، 575 الفاظ ہیں، 2475 حروف اس میں موجود ہیں اور قرآن پاک کی 32 آیات اس میں بیان کی گئی ہے. یہ سورۃ مدنی ہے اور حدید لوہے کو کہتے ہیں. اس میں تذکرہ آیا ہے اسی لیے اس کا نام الحدید رکھا گیا. شعب الایمان میں ارباز بن ساریہ سے ایک روایت منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے مسبحات، الحدید، الحشر، الصف، الجمعہ، التغابن پڑھا کرتے تھے. پھر خبر دی گئی ہے کہ زمین و آسمان سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اسی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے. وہی زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے. وہی عزت دینے والا، حکمت والا، تمام قدرتوں والا ہے. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسبحات والی صورتوں میں ایک آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے. اور ابن کثیر بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد الاول والآخر والظاہر والباطن ہے. یہ خبر دی گئی ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے دے اسے اللہ بڑھاتا رہے گا، وہ قابل قدر ہے. پھر قرض حسنہ کے معنی میں مفسرین نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ میں مال خرچ کرنا. میرے بھائیوں پھر خبر دی گئی ہے کہ روز قیامت مومن مرد و عورت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نور عطا فرمائے گا جس میں وہ چلتے رہیں گے اور انہیں جنت کی خبر سنائی جائے گی. یہ ان کی بڑی کامیابی ہے. منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے. وہ اہل ایمان سے کہیں گے کہ ہم بھی تمہارے نور میں اپنا راستہ طے کریں گے، ذرا ٹھہرو. ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی. پھر اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو نرم کریں کیونکہ ان کے پاس حق آ چکا ہے. پھر صدقہ کرنے والے مرد و عورتوں کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے قرض حسنہ دیا ہے. اللہ اس میں زیادتی عطا فرمائے گا اور قابل قدر بتا دیا جائے گا. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کا درجہ مقرر کیا گیا ہے کہ وہ صدیق ہیں، شہداء ہیں، انہیں بڑے اجر اور نور سے نوازا جائے گا. دنیاوی زندگی کے مال و متاع کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ دنیاوی زندگی کی زین و زینت صرف فقر و مباح اور اولاد و مال کی کثرت و مقابلہ آرائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس کی مثال بارش کی طرح ہے جس کی پیداوار سے کفار تعجب میں پڑ جاتے ہیں لیکن اچانک وہ سوکھ کر پیلی پڑ جاتی ہے اور راہ بن جاتی ہے. اور دنیاوی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں ہے. پھر حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑو جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے. بخیلی اور بخیلیوں کی مذمت کی گئی ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ اللہ ہی نے رسولوں کو واضح دلائل، کتابوں اور ترازو کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ لوگوں میں انصاف کریں. اور اس نے لوہے کو نازل فرمایا جو انتہائی سخت ہے لیکن لوگوں کے لیے اس میں بڑے فائدے ہیں. پھر کہا کہ نوح اور ابراہیم کی ذریت میں ہم نے سلسلہ نبوت جاری کیا اور ان میں سے ہدایت یافتہ بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں. اسی طرح عیسیٰ بن مریم کو انجیل عطا فرمایا اور ان کے دلوں میں نرمی اور دینداری رکھا لیکن ان میں بھی فاسقین ہیں. پھر اہل ایمان کو خطاب کر کے خبر دی گئی ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں، رسول پر ایمان رکھیں تو دوہرا اجر اور نور عطا فرمایا جائیں گے جس میں چلو گے اور بخشش
پائیں گے. یہاں سورہ 27واں پارہ مکمل ہوا. انشاءاللہ العزیز اب آپ کے سامنے فضیلت الشیخ مولانا عبدالصبور ماس حفیظہ العمری حفیظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں. وہ آپ حضرات کو مخاطب کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ بیٹھے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ فضیلت الشیخ 1 گھنٹہ تفصیلی خطاب فرمائیں گے. جزاکم اللہ خیر. میں بلا تاخیر مولانا محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے ارشادات عالیہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں. جزاکم اللہ خیر.